چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو عزیزو، اکثر لوگ تیمم کو لے کر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ عام طور سے 3 غلطیاں ایسی ہیں جو اکثر لوگ تیمم میں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں کہ نماز ہمارے دین کا ایک بہت عظیم پلر ہے، ستون ہے، اور بغیر پاکی اور طہارت کے نماز ہو نہیں سکتی۔ نماز کے لیے پاکی اور طہارت یہ شرط ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی پر قادر نہیں ہوتا، کسی جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، وہ پانی پر قادر نہیں ہے، پانی اس سے بہت دور ہے، یا پانی تو ہے لیکن پانی کے استعمال پر وہ قدرت نہیں رکھتا، ڈاکٹر نے کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے اس کو منع کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے دین نے اس طرح کی صورتحال میں ہمیں وضو کا ایک بہترین بدل تیمم کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے کہ تم اگر پانی نہیں پاتے ہو تو تم تیمم کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو تیمم کا طریقہ میں ایک ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ پریکٹیکل میں بتا چکا ہوں، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ آج بتانا یہ ہے کہ جب ہم تیمم کرتے ہیں تو تیمم کرنے میں ہم کئی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم تیمم کرتے ہیں تو کئی لوگ بغیر نیت کے تیمم کرتے ہیں، نیت ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ وضو ہی لوگ تیمم کرتے ہیں لیکن نیت نہیں کرتے۔ تو اگر آپ بغیر نیت کے تیمم کریں گے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے مٹی کو اٹھا کر اپنے چہرے پر ڈال لیا یا اپنے ہاتھوں پر ڈال لیا۔ اب اس کا تو کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ نیت آپ نے کی نہیں۔ اس لیے جب بھی تیمم کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے نیت کریں کہ چونکہ میں پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں، عبادت کی نیت سے، نماز پڑھنے کی نیت سے، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے میں تیمم کر رہا ہوں۔ یہ نیت اگر آپ کریں گے تو آپ کا تیمم ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی عمل بغیر نیت کے قابل اعتبار نہیں۔ تو پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ بغیر نیت کے ہم تیمم کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں، نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسری غلطی اکثر لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ کہ تیمم کسی بھی چیز پر کر لیتے ہیں، حالانکہ تیمم ہر چیز پر نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا ویڈیو کے اندر، تیمم یا تو ہوگا مٹی پر یا مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہوگی، اس پر تیمم ہوگا۔ مٹی ہے یا مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے، ریت ہے، بالو ہے، کچی دیوار ہے، کچی کوئی اینٹ ہے، کوئی پتھر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو مٹی کی جنس سے ہیں ان پر آپ تیمم کر سکتے ہو، ہر چیز پر تیمم نہیں کر سکتے۔ لکڑی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اتنا کلین چمکتا ہوا کوئی ٹائلز ہے، کوئی پتھر ہے بالکل چکنا جس کے اوپر مٹی کا ذرہ برابر کوئی اثر نہیں، ان تمام چیزوں پر آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہر چیز پر وہ تیمم کر لیتے ہیں، حالانکہ ہر چیز پر تو تیمم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، تیمم ہوگا صرف مٹی پر یا مٹی کی جنس کی کوئی چیز ہوگی، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، ہر چیز پر آپ تیمم نہیں کر سکتے ہو۔ اور تیسری غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ تیمم کا طریقہ ان کو نہیں آتا، غلط طریقے سے تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کے اندر ہمیں 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مارنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ مارا اور اس کو چہرے پہ بھی پھیر لیا اور اسی کو ہاتھوں پہ بھی پھیر لیا، یہ غلط ہے۔ حالانکہ 2 مرتبہ جو ہے مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مارنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ مٹی پہ ماریں گے تو اپنے چہرے پر پھیریں گے، دوسری دفعہ مٹی پہ ہاتھ ماریں گے تو اپنی کوہنیوں پر پھیریں گے۔ بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ پورے چہرے کا مسح نہیں کرتے، بعض پوری کوہنیوں تک کا جو ہے مسح نہیں کرتے، اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مٹی اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اپنے جو ہے ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ تو اسلام کوئی آپ کو گندا کرنا چاہتا ہے، غلیظ کرنا چاہتا ہے؟ ارے تم پاک ہونے کے لیے خود کو ایک طرح سے گندا کر رہے ہو، کام کر رہے ہو پاکی حاصل کرنے کا، طہارت حاصل کر رہے ہو، پاکی حاصل کر رہے ہو، اور پاکی حاصل کرنے کے چکر میں تم نے اپنے آپ کو گندا کر لیا ہے، اتنی مٹی تم نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے چہرے پہ لگا لی ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو تیمم کی نیت سے
زمین پر مارو اور ہاتھوں کو جھاڑ لو تاکہ جو دھول مٹی ہاتھوں پر لگی وہ صاف ہو جائے اور پورے چہرے پر پھیر لو۔ دوسری مرتبہ ہاتھوں کو مارو، پھر جھاڑ لو اور کوہنیوں سمیت پورے ہاتھوں پر پھیر لو، بس ہو گیا تیمم۔ تو اکثر لوگ میرے عزیزوں یہ 3 غلطیاں تیمم کے اندر کرتے ہیں، میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا، ان غلطیوں سے پرہیز کریں ورنہ تو تیمم آپ کا درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔